اتنا عظیم معجزہ کہ میرے آقا کریم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو اب تک آنکھوں کے سامنے ہے اور قیامت تک چیلنج ہے مشرکین اور کفار کو کہ کفار اور مشرکین چاند تک پہنچ جائیں، مریخ تک پہنچ جائیں، زیر زمین کہیں تک پہنچ جائیں، سمندروں کو کھنگال لیں، K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لیں، لیکن قرآن جیسی ایک آیت بنا کر نہیں لا سکتے۔ یہی اسلام کا اعجاز ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ۔ قرآن کریم نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں معراج کی ابتدا بیان فرمائی، اور معراج کو لفظ اسرا سیر، اور سیر بھی وہ جو رات کو کروائی جاتی ہے، اسرا سے تعبیر کیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے راتوں رات سیر کروائی، بعبدہ اپنے ایک خاص بندے کو، لیلم رات کے بالکل قلیل سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ سیر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھی۔ یہ آیت کا مختصر سا حصہ، اس پر چند باتیں، حکمتیں، نکات، عجائب اور غرائب ممکنہ حد تک جو عقول انسانی فہم و ادراک کے قریب ہیں ان پر بات کریں گے۔ معجزہ نام ہے خارق عادات، کہ جو عادتاً چیز نہ ہو، نبی اس چیز کو عمل میں لائے تو وہ معجزہ ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ اس کام کو عمل میں لائے تو وہ کرامت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر مشرکین مکہ میں اعلان فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے آج رات مجھے مکہ سے لے کر، مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک سیر کروائی، پھر میں آسمانوں پر گیا اور رب سے ملاقات ہوئی، اور یہ ہوا بھی سارا ایک رات کے قلیل حصہ میں۔ مشرکین مکہ نے ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا، جٹلایا، باتیں بنائیں اور دلیلیں مانگنے لگے۔ رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا نبی جھوٹ نہیں بول رہا، جو کہہ رہا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ ہم نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت الحرام سے لے کر، مسجد حرام سے لے کر، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک سیر کروائی۔ جب یہ رب کی طرف سے اعلان ہوا تو سارے ساکت و مبہوت ہو گئے، اپنے بیگانے کی پہچان ہو گئی، کون میرے نبی کو ماننے والا ہے اور کون انکاری ہے، ان کی تصدیق ہو گئی۔ سبحان، یہ جب کوئی عجیب امر ہو تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں، جیسے بیان ہو رہا ہے، بندہ بڑے غور سے ہمتن گوش ہو کر سن رہا ہے،
کوئی بات دل کو لگتی ہے تو بے ساختہ زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ تو سبحان اللہ۔ یہ جیسے ہمارا رواج پڑ گیا ہے کہ نعتخوانی چمکانے کے لیے یا تقریر لگانے کے لیے یا لوگوں کو جگانے کے لیے ہم اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی نامناسب ہے اور انتہائی مذموم عمل ہے کہ ہم اپنی بات کے لیے رب کا نام استعمال کریں۔ سبحان اللہ یہ کیفیت عجب ہے کہ جب کسی بات پر تعجب محسوس ہو، بندہ آیا، ایک مسجد پیاری سی بنی ہے، اس میں داخل ہوا، دیکھا پیارے فانوس لگے ہیں، بہت بڑی مسجد ہے، دیکھتے ہی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ سبحان اللہ کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ کہلوا کر نہیں، بتلا کر نہیں، سمجھا کر نہیں، دباؤ ڈال کر نہیں، مومن اور منافق کی پہچان کروا کر نہیں کہ جو بولے گا تو مومن ہے، نہیں بولے گا منافق ہے۔ جو چیز دل کو چھو جائے بے ساختہ اس پروردگار کا نام زبان پر آ جائے کہ یہ چیز اتنی پیاری ہے، یہ کلام اتنا پیارا ہے، یہ عنوان اتنا دل نشین ہے، تو اس کے پیدا کرنے والا کتنا دل نشین ہوگا۔ یہ جو بے ساختہ نکلتا ہے یہ ہے سبحان اللہ۔